मैं हूं वारिस इकबाल, हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने प्यारों को भेजिए। शुक्रिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी पढ़ाई में मसरूफ होंगे। आज मैं आपके लिए नई वीडियो लाया हूं और ये वीडियो है इसमें जमा। उम्मीद है कि ये पहली वीडियोस की तरह आपको पसंद आएगी। आइए देखते हैं कि इसमें जमा क्या होता है। बच्चों, नीचे दिए गए अल्फाज को अलग अलग जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला लफ्ज है छत्ता, दूसरा है गुलदस्ता। आप बना सकते हैं जुमले बहुत आसानी से। शाबाश, कोशिश कीजिए। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छे जुमले बनाए, शाबाश। चलिए आगे हम चलते हैं। अब जरा थोड़ा सा सोचने का काम है, थोड़ा सा सोचिए। आपने देखा कि छत्ता उस चीज का नाम है जिसमें ज्यादा चीजें हैं, यानी ज्यादा शहद की मक्खियां। और गुलदस्ता भी एक ऐसी चीज है कि जिसमें ज्यादा चीजें हैं, यानी ज्यादा फूल। तो इसका मतलब है कि अभी हम जो बात कर रहे हैं उसमें हर चीज में ज्यादा कुछ है, यानी जमा आ रहा है। आपको पता है ना जमा, वाहिद जमा क्या होते हैं, तो जमा आ रहा है हर चीज में। याद रखिए कि कुछ इस्म ऐसे भी होते हैं जो जाहिरन तो वाहिद मालूम होते हैं लेकिन उनके मायनी जमा के होते हैं। जैसे फौज, लगता है जैसे एक लफ्ज है लेकिन मायनी उनके बहुत बड़ी फौज में बहुत से लोग होते हैं। इसी तरह से भीड़, ग्रोह, हुजूम, जमात, टीम वगैरह वगैरह। तो आइए हम तफसील से आगे जाके देखते हैं। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगा आपको। ये है जनाब हमारी फौज, और हमारी फौज पाकिस्तान की फौज दुनिया की ताकतवर तरीन फौज है। ये लफ्ज है जी लश्कर, और लश्कर भी फौज ही को कहते हैं। एक फौज में कई लश्कर होते हैं। बहुत पहले की बात है कि जब फौज को लश्कर कहा जाता था। उसके बाद है जी लफ्ज हुजूम। हुजूम आप जानते हैं, ये तस्वीर से वाज़ेह हो रहा है। और हुजूम का मतलब है किसी एक जगह बहुत ज्यादा लोगों का जमा हो जाना। तो जब भी किसी जगह लोग ज्यादा जमा हो जाए तो कहते हैं हुजूम ना करें, तो हुजूम हो जाता है वहां पे। दुकान के बाहर सस्ता कपड़ा खरीदने वालों का हुजूम लग गया। आम तौर पे आपने ये जुमला सुना होगा। अब हुजूम के साथ ही एक और लफ्ज बोला जाता है भीड़। ये भीड़ क्या होती है? ये भी हुजूम ही होता है लेकिन छोटा होता है, ताहम इसके इस्तेमाल में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। और वो फर्क क्या है वो हम देखते हैं इसके जुमले से। दुकान के बाहर सस्ता कपड़ा खरीदने वालों की भीड़ लग गई। और ऊपर क्या था? दुकान के बाहर सस्ता कपड़ा खरीदने वालों का हुजूम लग गया। यानी हुजूम जो है वो मुज़क्कर के मायने में आ रहा है और भीड़ जो है वो मुअन्नस वाले अल्फाज आ रहे हैं उसमें सारे। मसलन खरीदने वालों की भीड़ लग गई, वहां गया। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि हुजूम और भीड़ में क्या फर्क है। अब है जमात जनाब। तो जमात तो आपको पता ही है, जमात क्या होती है? किसी खास काम के लिए किसी जगह जमा होने वाले लोगों को जमात कहा जाता है। हमारे यहाँ जमात के दो मायने पाए जाते हैं। एक नमाज की जमात है, हमने मस्जिद में बाजमात नमाज अदा की। और एक जमात है जो स्कूल में होती है, और मेरी जमात में 10 लड़कियां हैं। तो जमात दो तरीकों से इस्तेमाल होता है ये लफ्ज। तो इसमें जमा है जमात। जमात में बहुत से लोग होते हैं, चाहे मस्जिद में हो चाहे स्कूल में हो जनाब। ये हैं भैंसें और ये हैं गायें। और भैंसों को या गायें जो हैं उन्हें गल्ला कहा जाता है। 4 पैरों वाले जानवरों को किसी एक जगह अगर जमा होता देख लें तो समझे ये गल्ला है। उसमें गाय भी हो सकती है, भैंसें भी हो सकती हैं, बकरियां भी हो सकती हैं। और लुगत में ये लिखा है। ताहम रेवड़ भी एक लफ्ज है, वो भी गल्ला ही की तरह का है, लेकिन रेवड़ आमतौर पर भेड़ बकरियों के लिए इस्तेमाल होता है। बाज लोग भैंसों के लिए भी इस्तेमाल कर देते हैं,
یا بکریوں کے لیے گلا استعمال ہو جاتا ہے، تو ہو جاتا ہے کیونکہ 4 پیروں والے جانوروں کے لیے گلا استعمال ہوتا ہے اور ریوڑ بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن بڑے بزرگ یہی کہتے ہیں بھیڑ بکریوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ریوڑ۔ جی جناب، یہ کیا ہے؟ یہ ہیں درخت، بہت سے درخت ہیں، اور بہت سے درختوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جھنڈ۔ بالکل ٹھیک سوچا آپ نے۔ اور درختوں کا اکٹھا ہونا، بہت زیادہ درخت اگر ایک جگہ پہ ہوں تو انہیں جھنڈ کہا جاتا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ پرندے، بہت زیادہ، بالکل ٹھیک ہے۔ اور بہت زیادہ پرندوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ غول۔ بالکل ٹھیک، بہت زیادہ پرندے اگر کسی جگہ پہ ہوں تو ہم انہیں کہیں گے غول۔ اور جملہ بنا دیتے ہیں، دونوں ایک ہی میں ہم نے جملہ بنا لیا۔ پرندوں کا غول درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھ گیا۔ تو اب آپ آسانی سے سمجھ جاتے ہیں کہ جھنڈ اور غول کیا ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ بچے ہیں، کھیل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہیں۔ ان بچوں کو ہم، اتنے زیادہ لوگ جب کسی ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں تو ہم انہیں کیا کہیں گے؟ تھوڑے لوگ ہیں، بہت زیادہ نہیں، گنے جا سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہم کہیں گے ٹولی۔ جو لوگ زیادہ ہوں لیکن گنے جا سکیں، تھوڑے ہوں، مطلب بہت زیادہ نہیں کہ گنے نہ جا سکیں، گنے جا سکیں، تو ایسے بچوں، ایسے گروپ کو، ایسے گروہ کو ہم ٹولی کہیں گے۔ اور یہ ہے جناب بیڑا۔ یہ آپ نے پہلے بہت سی کشتیاں جو ہوتی تھیں وہ اکٹھی جب ایک جگہ پہ ہو جاتی تھی تو کہتے تھے بیڑا ہے جی۔ اب ایک بہت بڑا سا ایک بحری جہاز ہوتا ہے، اس بحری جہاز کے اندر ہی بہت سی ارد گرد جڑی ہوئی کشتیاں، جہاز اور بہت کچھ اس کے اندر ہوتا ہے، تو اس سارے کو بیڑا کہا جاتا ہے۔ تو بحری جہاز یا کشتیوں کا جمع ہو جانا کسی جگہ پر بیڑا کہا جاتا ہے، بحری بیڑا۔ یہ ہے جی، کیا آپ بتائیے، میں کیوں بتاؤں؟ جی بالکل ٹھیک بتایا، گلدستہ۔ اور گلدستہ کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ پھول جب ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں گلدستہ کہتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں انگور ہیں، اور بہت پیارے پیارے انگور ہیں، پتہ نہیں ابھی پکے نہیں ہیں۔ اور یہ انگور اکٹھے ہو جائیں جب ایک جگہ پہ، جب درخت پہ لگے ہوئے ہوں تو انہیں ہم گچھا کہتے ہیں۔ تو گچھا صرف انگوروں کا ہی نہیں ہوتا، کیلوں کا بھی ہوتا ہے، اور بھی جو اکٹھے پھل کسی ایک جگہ پہ لگے ہوئے ہوں، جیسے یہ انگور لٹک رہے ہیں اکٹھے ایک شاخ کے اوپر، انہیں ہم گچھا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ کیا ہے؟ لکڑیاں ہیں بندھی ہوئی، اور جب بہت سی لکڑیاں بندھی ہوئی ہوں تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ گٹھا۔ جی، لکڑیوں کا اکٹھا ہونا، جب لکڑیاں کسی جگہ پہ اکٹھی ہوں، بندھی ہوئی ہوں اس طرح سے، تو اسے گٹھا کہا جاتا ہے۔ اور عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکڑہارے نے یہ اٹھائے ہوتے ہیں۔ اور یہ کیا ہیں؟ یہ تو کوئی بوریاں ہیں، تھیلے ہیں، ایسی چیزوں کو ذخیرہ کہا جاتا ہے۔ اور ذخیرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جمع کیا ہوا سامان۔ تو جمع کیا ہوا سامان چاہے کسی بھی شکل میں رکھا ہوا ہو، تھیلوں میں ہو، بوریوں میں ہو، ویسے رکھا ہوا ہو، پانی بھی ہوتا ہے، تو یہ سب ذخیرہ کہلاتا ہے۔ اور جناب یہ کیا ہے؟ یہ تو جانتے ہیں آپ، بالکل ٹھیک کہا، قطار ہے جی۔ یہ ایک سلسلے سے، ترتیب سے کوئی چیز اکٹھی ہو تو اسے ہم قطار کہتے ہیں۔ پہاڑوں کی بھی ہو سکتی ہے، یہ باہر لوگوں کی ہے۔ اور یہ ہے چھوٹی سی تصویر ہے، بہت سے لوگ ہیں جو آ رہے ہیں، جا رہے ہیں کہیں سے، قافلہ ہے جناب۔ جب لوگ اکٹھے ہو کر کہیں جائیں تو انہیں قافلہ کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ جب تجارت کے لیے جاتے تھے، تاجر جاتے تھے، یا کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا، شہر سے ایک جگہ سے دوسرے شہر میں جانا ہوتا تھا، تو اکٹھے ہو کر جاتے تھے لوگ، تو وہ قافلہ کہا جاتا تھا۔ اب بھی گاڑیاں بعض اوقات اکٹھی ہو کے جا رہی ہوتی ہیں تو انہیں قافلہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ کیا ہے جی؟ یہ کتب خانہ ہے۔ کتب خانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ لائبریری کہا جاتا ہے۔
اور یہ کیا ہیں جناب؟ یہ ہیں قبیلہ، اور قبیلہ کیا ہوتا ہے؟ ایک خاندان یا نسل کے لوگ، ایک خاندان یا نسل کے لوگ، تو ایسے لوگ قبیلہ کہلاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیلاش کا بہت زیادہ قبیلہ ہے، قبائل ہیں وہاں پہ، بلوچستان میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں۔ تو بچوں آپ کو پتہ تو چل گیا کہ اس میں جمع کیا ہوتے ہیں۔ آئیے اپنی سمجھ کا چھوٹا سا امتحان دیجیے۔ امید ہے کہ آپ اب یہ امتحان اچھی طرح سے دیں گے۔ آسان سا ہے، مشکل نہیں ہے۔ یہ جناب ایک چھوٹی سی عبارت ہے۔ اس عبارت میں آپ نے جو سرخ ڈبہ ہے اس میں سے اس میں جمع چننا ہے، اور چن کر آپ نے عبارت کی خالی جگہ پہ لگانا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو اس کی اسکرین شاٹ لے لیں، آپ اس کی تصویر لے لیں، آپ اس کا پرنٹ لے لیں، آپ جیسے چاہیں آپ لے کر، امید ہے کہ یہ بہت اچھا ہوگا کام۔ واقعی آپ نے تو بہت اچھا کام کر لیا، بہت جلدی کر لیا، واہ جی واہ، آپ سے یہی امید تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس میں جمع سمجھ آ گئے ہیں، اب اس میں جمع مشکل نہیں رہے آپ کے لیے۔ چلیے جی، بہت شکریہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے، اور ٹیچرز کے لیے یہ ہے کہ اس ویڈیو کی پی پی ٹی اس گروپ پر جس کا ایڈریس دیا گیا ہے اس پہ دی گئی ہے، اور بھی مزید اچھا ریسورس جو کہ اردو کا ہوگا وہ ہم فیس بک کے اس گروپ پر ڈالتے ہیں، اس لیے آپ آئیے اور اس گروپ میں شامل ہو جائیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اپنی دعاؤں میں بندہ ناچیز کو یاد رکھیے، اور ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ۔